محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین، ایک مرتبہ آپ کو پھر اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ ہمارے مہمان خصوصی حاجی شبیر اتاری صاحب انشاءاللہ الکریم بہترین انداز میں بہترین نکات کے ساتھ انشاءاللہ الکریم ہماری تربیت فرمائیں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں ٹاپک کی اور اپنے مہمان خصوصی کی طرف بڑھوں، درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ اللہ کے محبوب دانع غیوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا حشر اچھوں کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہا کرے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو درود پاک کی فضیلت بیان کی وہ کون سی کتاب میں سے بیان کی ہے؟ آئیے میں اس کتاب کی آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کا نام ہے مدنی پنجسورہ۔ الحمدللہ یہ کتاب بڑی ہی زبردست ہے، اور اسی کتاب پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ آخر اس میں کیا ہے؟ جی ہاں، مشہور قرآنی صورتوں، درودوں، روحانی اور طبی علاجوں اور خوشبودار مدنی پھولوں کا یہ دلچسپ مدنی گلدستہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کے فضائل پڑھیں، آپ چاہتے ہیں کہ مختلف دعائیں، جی ہاں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کاروبار پر جانے سے پہلے کی دعا، برکت کے لیے دعا۔ جناب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وظیفے جو ہے وہ ملے، کوئی بیمار ہو گیا تو بیمار پر کیا دم کر کے جو ہے وہ پھونکنا ہے، یا جناب اور بھی اس طرح کی کئی ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے وظیفے آپ کو ملے، تو بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے جس کا نام ہے مدنی پنجسورہ۔ بہت سارے ٹاپک ہیں، بہت سارے اوراد ہیں، اور بہت ساری دعائیں اس میں شامل ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ضرور آپ خریدیں۔ یہ کہاں ملے گی؟ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک شعبہ ہے مکتبۃ المدینہ، وہاں سے آپ ہدیتاً اس کو حاصل کیجئے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہی کتاب آپ کو ملے، تو فری ہوم سروس پر اس نمبر پر آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ الکریم گھر بیٹھے آپ کو یہ کتاب دستیاب ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی شاندار، بڑا ہی جاندار اور بڑا ہی اہم ہے، اور اس کا نام ہے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ جی ہاں ایف جی این چینل کے ناظرین، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی خالق کائنات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی کارساز حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی فاعل حقیقی ہے، ہر کام اسی کی جانب سے ہونا ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، جی ہاں، پریشانیوں سے نکالنے والا بھی وہی ہے، تنگ دستی سے نکالنے والا بھی وہی ہے، جی ہاں، ڈوبتوں کو بچانے والا بھی وہی ہے، گرتوں کو سنبھالنے والا بھی وہی ہے، ہر بات کا مالک ہمارا رب ہے۔ جی ہاں، تو کیوں نہ ہم اسی پر بھروسہ کریں؟ تو اللہ والے الحمدللہ یہ اللہ پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ اسباب کو اختیار کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن بھروسہ بندے کو رب پر ہونا چاہیے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اور کچھ ایسے واقعات بھی سنیں گے، اور اسپیشلی چونکہ ہمارا یہ پروگرام اسلامی بہنوں کے لیے ہوتا ہے، اور بالعموم تمام ہی کے لیے اس میں مفید ترین مدنی پھول ہوتے ہیں، تو ہم سنتے ہیں انشاءاللہ الکریم کہ جو اللہ کی نیک بندیاں ہوا کرتی تھی، ان کا اللہ پر کس قدر جو ہے وہ بھروسہ ہوا کرتا تھا۔ تو میں بڑھوں گا ہمارے اسپیشل گیسٹ حاجی شبیر اتاری صاحب کی جانب۔ حضور، آپ کو سب سے پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید۔
جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، جیسا کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ آج بڑا پیارا آپ ٹاپک لے کر آئے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائیں تو ہم بہت سارے ٹینشن سے بھی جو ہے وہ نجات پا جائیں گے، اور زندگی بڑی جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی۔ اور بھروسہ اس پہ کرنا ہے کہ جس کی شان ہی یہ ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ کچھ ناظرین کو بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا، الحمدللہ۔ اور کروڑ ہا کروڑ احسان کہ الحمدللہ عز و جل ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس پر بھی کروڑ ہا کروڑ احسان ہمارے رب کا کہ الحمدللہ ہمیں مسلمان بنا الحمدللہ، اور عاشق رسول کیا بنا۔ بات ہے۔ اب اتنا سارا کرم جس رب نے فرمایا، آگے جو فرمائے گا تو یہ اس کا کرم ہی ہے، کیا بات ہے۔ اور ہمیں اسی کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ تو بن مانگے جب ہمارے رب نے اتنا دیا کہ اشرف المخلوقات بنا دیا، پھر کرم بالائے کرم الحمدللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس میں الحمدللہ عاشق رسول بنایا۔ کیا بات، بن مانگے اتنا سارا دیا، اور بھی دے رہا ہے اور آئندہ بھی دے گا۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ کیا بات ہے۔ اور آئندہ بھی جو دے گا وہ بے شمار انشاءاللہ ملنا ہے۔ اور مزید ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں خیر انشاءاللہ مانگیں گے تو خیر ہی خیر ہے۔ انشاءاللہ۔ توکل جو ہے نا، یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ کیا بات، اللہ جسے یہ دولت عطا فرمائے نا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، کیا بات ہے۔ اور اس کے سوا چارہ بھی نہیں، کیونکہ بندہ جو ہے نا اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا، رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو پھر خامخواہ ٹینشن کس بات کی اور توکل میں کمی کس بات کی؟ بھروسہ پورا رکھیں، اللہ کی ذات پر رکھیں کہ میرے رب نے جو کیا بہتر کیا، جو کرے گا وہ بھی بہتر کرے گا۔ کیا بات، پھر کس بات کی ٹینشن ہے؟ کیا بات ہے۔ اللہ کے نیک بندے، نیک بندیوں کے جب واقعہ سنتے ہیں نا توکل پر، اس سے الحمدللہ جذبہ بڑھتا ہے، کہتے ہیں نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں اللہ کی ایک نیک بندی کا۔ اچھا، اس میں ایک نیک بندی کا بھی تذکرہ ہے، ایک ولی کامل کا بھی تذکرہ ہے، اور اس نیک بندی کی نیک بچی کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس کو توجہ کے ساتھ اگر سنیں گے تو بہت کچھ سننے اور سیکھنے میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عفان بن مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں زبردست موسلا دھار بارش ہوئی۔ مسلسل بارش کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہونے لگی۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک عبادت گزار، ایک نیک خاتون اپنی یتیم بچیوں کے ساتھ ایک پرانے سے گھر میں رہتی تھی نیک مگر بیوہ تھی اور بچے یتیم تھے۔ جب بارش ہوئی تو ان کے کچے گھر کی چھت ٹپکنے لگی۔ اب ان کا جو گھر تھا اس میں کمرہ ایک ہی تھا، اب چھت ٹپک رہی تھی تو پانی گھر میں آنا شروع ہو گیا۔ اب بارش کے رکنے کا نام نہیں لے رہی اور پانی گھر میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ اللہ کی نیک بندی پریشان کہ بچے جو تھے نا اور سردی میں ٹھٹر رہے تھے اور پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چنانچہ اس نیک عورت نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کیا بات ہے، اور عرض گزار ہوئی، اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو رحم اور نرمی فرمانے والا، کیا بات ہے، ہمارے حال زار پر رحم اور نرمی فرما۔ کیا بات۔ وہ نیک عورت ابھی دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پائی تھی کہ فوراً بارش رک گئی۔ کیا بات ہے، کیا اللہ کی نیک بندی تھی، ہاتھ اٹھا کر بس دعا کرنا تھا، بارش جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور موسلا دھار ہو رہی تھی، بارش رک گئی۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا گھر چونکہ اس کے گھر سے قریب تھا، متصل تھا، میں اس کی دعا سن رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس عورت کی دعا سے بارش بند ہو گئی ہے تو میں نے ایک تھیلی میں 10 سونے کی اشرفیاں ڈالی اور اس عورت کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی، نوک کیا۔
سن کر عورت نے کہا اللہ پاک کرے کہ آنے والا حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہو۔ جب میں نے یہ سنا تو کہا کہ میں حماد بن سلمہ ہی ہوں، میں نے تمہاری آواز سنی تھی، تم دعا میں اسی طرح کہہ رہی تھی، اے نرمی فرمانے والے ہمارے رب نرمی فرما، کیا تمہاری یہ دعا مقبول ہو گئی ہے؟ اور اللہ پاک نے تم سے کیا نرمی والا معاملہ فرمایا ہے؟ سوال کیا کہ کیا دعا قبول ہو گئی اور کیا نرمی والا معاملہ فرمایا؟ وہ نیک عورت بولی ہمارے رب نے ہم پر اس طرح نرمی فرمائی کہ بارش رک گئی اور جو پانی ہمارے گھر میں جمع ہو گیا تھا وہ بھی خشک ہو گیا، کیا بات، سوکھ گیا، میرے بچے بھی سردی سے محفوظ ہو گئے ہیں، انہوں نے گرمائش حاصل کرنے کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ کیا بات، کیا انداز تھا۔ اور آگے سنیں، حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جب میں نے اس عورت کی یہ باتیں سنی تو سونے کی اشرفیوں والی تھیلی نکالی اور کہا یہ کچھ رقم ہے، اسے تم اپنی ضروریات میں استعمال کرو۔ ابھی ہمارے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک بچی ہمارے پاس اچانک آئی، اس نے اون کا پرانا سا کرتا پہنا ہوا تھا جو کہ ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس میں بھی جگہ بجگہ پیبند یعنی تھگڑے لگے ہوئے تھے، گجراتی میں ہمارے تھگڑے بولتے، جیسے پھٹ گئی تو اس کے اوپر کوئی کپڑا لگا کر کے اس کو پیبند لگا دیا۔ ہمارے پاس آ کر وہ کہنے لگی، وہ بچی آ کر کہنے لگی اے حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کیا یہ دنیاوی دولت دے کر ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان پردہ حائل کرنا چاہتے ہو؟ کیا جملہ تھا۔ ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے جو ہمیں ہمارے رب کی بارگاہ سے جدا کرنے کا سبب بنے۔ پھر اس نے اپنی والدہ سے کہا اے امی جان، جب ہم نے ہمارے رب سے اپنی مصیبتوں کی التجا کی تو اس نے فوراً ہی دنیاوی دولت ہماری طرف بھجوا دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیاوی دولت کی وجہ سے اپنے مالک حقیقی کے ذکر سے غافل ہو جائیں اور ہماری توجہ اس سے ہٹ کر کسی اور کی طرف ہو جائے۔ پھر اس لڑکی نے اپنا چہرہ زمین پر ملنا شروع کیا اور کہنے لگی اے ہمارے رب، ہمیں تیری عزت و جلال کی قسم، ہم کبھی بھی تیرے در سے نہیں جائیں گے، ہماری امیدیں صرف تجھ سے ہی وابستہ رہے گی، ہم تیرے ہی در پر پڑے رہیں گے، اگرچہ ہمیں دھتکار دیا جائے لیکن ہم پھر بھی تیرے در کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا بات ہے۔ پھر اس بچی نے مجھ سے کہا اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کیا بات، برائے کرم آپ یہ رقم واپس لے جائیں اور جہاں سے لائے ہیں وہیں رکھ دیں، ہمیں اس دولت کی کوئی حاجت نہیں، ہمیں ہمارے رب کافی ہے، کیا بات، وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، ہم اپنی تمام حاجتیں اس پاک ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہی ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، کیا بات ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا اور ساری مخلوق کا حاکم اور والی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا انداز ہے یار، کیا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک تو اللہ کے نیک بندے کا تذکرہ ہے، خیر خواہی والا، اور دوسری بات اس نیک بندی کی دعا، کیا بات، کیونکہ جو نیک ہوتا ہے نا وہ اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، کیا بات ہے، اللہ اسے پسند فرماتا ہے اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ کیا بات، کیسی دعا قبول فرمائے کہ ابھی ہاتھ اٹھائی تھے اور بارش رک گئی، سبحان اللہ، سبحان اب بارش بھی رک گئی، گھر کا پانی بھی سوکھ گیا اور بچے جو سردی میں ٹھٹھر رہے تھے نا اللہ پاک نے اس میں بھی آسانی کر دی، کیا بات ہے، اور اس میں کرم بالائے کرم کہ اللہ پاک نے اولاد کسی نیک عطا فرمائی، کیونکہ نیکوں کی اولاد بھی دیکھا یہ گیا ہے نیک ہوتی ہے، نیک ہو۔ تو واقعی یہاں پر جو بچی کی جو گفتگو تھی نا، اگر یوں کہا جائے کہ آج ہمارے یہاں پر بڑے سے بڑا آدمی بھی شاید یہ گفتگو نہ کریں، اور اس بچی کی گفتگو کا انداز، اس کا توکل، یا ماں کا توکل تو تھا ہی تھا مگر بیٹی نے چھوٹی سی بچی کا توکل کا انداز اور الفاظ کیا تھے، کیا بات، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اور پھر ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں یہ مال ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے۔ آج کیسی محبت تھی نا رب سے، یعنی بچے کا حال یہ، بچے کا حال یہ کہ اس کو رب سے ایسی محبت کہ اگر کوئی چیز ہمارے محبت کے درمیان میں آڑ بن رہی تو وہ چیز ہم کو نہیں چاہیے، یعنی اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ماں کی تربیت کتنی بہترین رہی ہوں گی بچی پر، کیسی زبردست کہ ابھی وہ بڑی نہیں ہے
لیکن ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ توکل کا درس تو بہت دور کی بات، ہائے مال ہائے پیسہ، ہائے مال ہائے پیسہ کر کے جو ہے نا وہ بچوں کو اسی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ بڑوں کا جب یہ انداز ہے، بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ایسا ہی ہے۔ آج بڑوں کے اندر نہ توکل ہے، نہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، نہ صبر ہے، نہ شکر ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے بچوں میں جو بڑوں میں ہوگا نا، ہمارے گجراتی میں کہوت ہے کہ کنواں میں ہوئے تو ہواڑا میں آوے، یعنی اوپر نہر میں ہوگا تو چھوٹی چھوٹی نالیوں میں بھی پانی آئے گا۔ صحیح ہے، اب اوپر ہی پورا سوکھا پڑا ہوا ہے، کورا پڑا ہوا ہے، تو نیچے کیا آنا ہے؟ صحیح ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بڑوں کا ہی معاملہ اگر یہ والا نہیں ہے تو اولاد میں، بچوں کے اندر پھر توکل کا معاملہ، بلکہ توکل کی ڈیفینیشن ایک تعداد ملے گی، بڑوں کو نہیں پتا، بچوں کو کیا پتا ہوگی؟ بڑوں کو پوچھو توکل کسے کہتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کسے کہتے ہیں، تو ہم کو ہی نہیں پتا۔ اب بچوں کو کیا پتا ہوگا؟ بچوں کو سکھائے گا کون؟ سکھانا تو بڑوں کو ہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی پر جو ہے وہ توکل رکھنا چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص اگر ہم دیکھیں کہ رب کریم عز و جل نے قرآن کریم میں کتنا واضح جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں پر شبیر بھائی کوئی قید نہیں ہے کہ اے بندو، اے نیک بندو، تم مانگو میں قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سب کے لیے، بالکل سب کے لیے، نہ یہاں پر نیکوں کی قید لگائی کہ جو نیک بندے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، تم مانگو تو میں دوں گا، نہیں، جو گناہ گار ہیں وہ بھی مانگیں گے، اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ تو یہی تو اللہ پاک کی رحمت ہے، اس کی کریمی ہے، اس کی کبریائی ہے۔ تو اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ یہاں ضمناً میں دعا کے چند فضائل جو ہے وہ بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن بنے کہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ جی ہاں ایف جین چینل کے ناظرین، دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ جی ہاں، دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کا ساتھ مل جاتا ہے، اور رب جس کے ساتھ ہوں تو بتائیں کہ دنیا میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کیوں بہتری نہیں ہوں گی، کیوں ترقی نہ ہوں گی۔ فرمایا دعا رحمت کی چابی ہے، دعا قضا کو ٹال دیتی ہیں۔ جی ہاں، تقدیر کو بدلنے والی اگر کوئی شے ہے تو وہ دعا ہے۔ فرمایا دعا بلا کو ٹال دیتی ہیں، جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا کرنا چاہیے، یعنی دعا خود ایک عبادت ہے۔ تو ہمارے جدول میں، ہمارے روٹین میں جو ہے وہ دعا شامل ہونی چاہیے۔ بالخصوص فرض نمازوں کے بعد ہم دعا کریں تو 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو 5 مرتبہ تو کم از کم دعا کریں، اور فرض نماز کے بعد تو ویسے بھی دعا کرنے کی ترغیب بھی ہے اور دعائیں قبول ہونے کی بشارتیں بھی ہیں۔ تو دعا کریں، پلیز اپنے لیے دعا کریں۔ ایک بہت بڑا حضرت مسئلہ یہ بھی ہے کہ بندہ دعا ہی نہیں کرتا، وہ اتنا بیزی ہے۔ اچھا، کہیں دعا کرنے کے مواقع بھی اس کے ساتھ ہیں تو وہ مواقع حاصل نہیں کرتا۔ آپ مساجد کے حالات دیکھ لیں، ایک تو دعا کرتے نہیں، کبھی اگر کسی کے ساتھ کرنے کی توفیق بھی مل گئی تو وہ عجیب و غریب جو ہے وہ انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کچھ اس کا یعنی دعا کرنے کا انداز کیا ہو، چونکہ آپ نے جو حکایت بیان کی ہے اس میں جن الفاظوں کے ساتھ دعا کی گئی، یعنی جو کنڈیشن تھی وہ کیا تھی، ماحول کس طرح کا بنا ہوا تھا کہ جناب بارش آ رہی ہے اور گھر میں پانی بھرا گیا، اور اتنے پیارے الفاظ میں، اور وہ بولتے ہیں نا دل سے جو ہے وہ دعا جو نکلتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر قوت پرواز رکھتی ہے۔ تو یہ جو دل سے دعا ہے، اور پھر یا اللہ تو رحیم ہے نا، تو نرمی فرمانے والا ہے، ہم پر نرمی فرما۔ تو آپ ذرا بتائیں کہ آداب کیا ہوں، بندے کی توجہ کیا ہو، کیونکہ دعا کر رہا ہے بندہ، ذہن کہیں اور ہے، اور جناب جو ہے وہ مائنڈ کہیں اور لگا ہوا ہے، توجہ کہیں اور ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، ہاتھوں کی کیفیت بھی عجیب ہے۔ تو دعا کرنے کے آداب اگر آپ بیان فرمائیں۔ دعا مانگنے میں سب سے پہلے تو اس امید کے ساتھ دعا مانگے کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول فرمائے۔ کیا بات، بھروسہ تو کرے نا، مانگ رہے نا، یعنی یہاں بھی توکل ہو، توکل کہ ہونا دعا چاہیے۔ قبول ہوگی دعا انشاءاللہ۔ قبول ہو گیا۔ دنیا دار آدمی کے پاس کوئی مانگنے کے لیے جاتا ہے، اس کے پاس جایا جاتا ہے جس سے امید ہوتی ہے کہ مجھے دے دے گا، یا تو رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے بندہ جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی حضور اگر بظاہر جو چیز مانگی ہے وہ نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہاں لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا ایف جین چینل کے ناظرین، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمیں کب کیا اور کس طرح چاہیے اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے یہ ہم سے زیادہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے۔
تو اللہ پر چھوڑ دیں, دعا کریں, اگر ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں, نہ ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی بہتری ہوں گی کہ وہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے, چونکہ رب تبارک و تعالی بندے کو وہی عطا کرتا ہے جو اس بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ پر بھروسہ ہے. بچے کی مثال دی جاتی ہے نا, ہمارا بچہ جو ہوتا ہے نا کوئی چیز کھانے کے لیے کہتا ہے, ماں باپ اسے منع کرتے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے. بچہ کہتا ہے مجھے بہت پسند ہے, بہت اچھی چیز لگ رہی ہے اور مجھے یہ کھانی ہے, اور والدین دلا بھی سکتے ہیں مگر پھر بھی منع کر رہے ہیں. بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, مگر ماں باپ بہتر سمجھ سے کیا کھلانا ہے, کیا بات ہے, کیا نہیں کھلانا, کیا دینا ہے, کیا نہیں دینا. اچھا, جو آداب کے بارے میں بتایا نا, تو چند آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے, ایک تو دعا کے لیے جب بیٹھے نا, ہو سکے دو زانوں بیٹھے, کیا بات ہے, ساتھ ہی میں ہاتھ اس طرح اٹھائے, جو آپ نے بتایا نا بعض کینچی باندھ کر کے, اور وہ کہاں توجہ ہوتی ہے. عجیب و غریب ان کی آج کیفیت دنیا دار ہوتی ہے. آدمی کے سامنے جائے, کوئی چیز کا سوال کر, کوئی آفیسر کے پاس سگنیچر کے لیے جانا ہوتا ہے نا, ہاتھ میں وہ فائل ہوتی ہے, کیا انداز ہوتا ہے, ایسے ہی بس وہ انداز کر کے کوئی بندہ جاتا ہے, لو سگنیچر کر کے دو. وہاں تو ایک دم لجاجت کے ساتھ, سر یہ فائل ہے, وہ تھوڑا سگنیچر سر, یہ کیا انداز ہوتا ہے. اور رب کی بارگاہ میں آئے تو کیا انداز ہے. تو انداز یہ ہونا کہ ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ ایک تو روایتوں میں آتا ہے کہ دعا کا قبلہ جو ہے نا وہ آسمان ہے, تو ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہماری ہتھیلیاں آسمان کی جانب ہوں اور ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ اس کے 3 طریقے بتائے گئے, یا تو سینے کی سیدھ میں اس کو رکھیں, کیا بات, یا تو کاندھے کی سیدھ میں رکھیں, یا اتنے بلند کر دے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے. یہ 3 میں سے کوئی بھی طریقے پر ہاتھ بلند کر لیں. اچھا, دعا کے دوران روایت میں آتا ہے کہ نظر ادھر ادھر کرنے سے کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نظریں جھکا کر, ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے نظریں جھکا کر دعا مانگیں, اور اس امید پر دعا مانگے کہ میرا رب میری دعا. اور کہتے ہیں اچھے الفاظ بھی ہیں نا, جیسا کہ ایک روایت میں کوئی شخص جب یہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, تو ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا, مانگ کیا مانگتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے الفاظ بھی ہونا, یا ربنا یا ربنا یا ذل الجلال والاکرام. آج دنیاوی طور پر کسی سے کوئی کچھ مانگتا ہے, جیسے انہیں مانگنے والے بھکاری بھی آتے, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, تیرا بھلا ہو, تیرے بچوں کی خیر ہو, تیرا یہ ہو, وہ بہت ساری دعائیں دیتے, پھر کہتے دے, اللہ کے نام پر دے دے. آج ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگ رہے تو کچھ ہم اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں نا, ہم بولے نا دعا کے اندر کہ ہماری طرف بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو, پھر اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول مقبول ہے, ان کے صدقے وسیلے سے دعا مانگے. کیا بات ہے, دعائیں کیوں نہ قبول ہو. وہ کہتے نا افجین چینل کے ناظرین کہ ہم تو ایسے مانگتے ہیں کہ ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا, اور جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. جی ہاں, جو مانگنے کا پراپر طریقہ ہے, جو آداب ہیں, اس کے مطابق اگر دعا کریں گے, چونکہ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس طرح دعا مانگنی چاہیے, جو طریقہ ہے, ہم اس کو پراپر فالو نہیں کرتے. تو جو دعا کرنے کے آداب ہیں, دعا کرنے کا طریقہ ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. ایک بات یہ بھی عرض کروں, جلد بازی نہ مچائیں. دعا کی قبولیت میں اللہ کی رحمت پر امید رکھیں, بھروسہ رکھیں, اور صبر سے کام لیں. بعض مرتبہ بس مانگ لی یا دو چار جگہ دعا کروا دی اور فائدہ نظر نہیں آیا, تو شیطان یہ بھی وسوسے دلاتا ہے کہ بس وہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جلد بازی نہیں مچانی چاہیے, صحیح, صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عنقریب فائدہ بھی نصیب آئے گا. ماشاءاللہ. حضور پروگرام کا ٹاپک ہے ماشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کرنا, تو مزید جو ہے وہ قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اگر آپ بیان کریں کہ توکل کا کیا ہمیں درس دیا گیا. پہلے تو میں توکل کا معنی کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, توکل کیا ہے یہ پہلے جاننا, تبھی تو بندہ توکل کرنے پر کہتا نا وہ مائل ہوگا. جی, تو توکل کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دیا جائے. ظاہری جو اسباب ہے نا, بندہ اس کو اختیار کرے, اور پھر نتیجہ کس پر, اللہ پر, بھروسہ کس پر, اللہ پر, اللہ پر. محنت میں نے کر لی, کہتے نا وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے, محنت میری رحمت تیری. کیا بات ہے. تو بندہ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے, میں نے کوشش کر لی, اللہ کامیابی عطا فرمائے. کیا بات. اور بندے کا کام ہی کوشش کرنا ہے, کامیابی کون دے گا. کہتا نا نیکی کی دعوت دے رہے, آپ کا اور میرا کام ہی نیکی کی دعوت دینا ہے, ہدایت تو اللہ دے گا. کیا بات ہے.
تو اسی طرح ہم کوشش کریں، نتیجہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. اور یاد رہیں قرآن پاک میں بھی اس کے حوالے سے کئی مقامات پر، اگر کہا جائے تو 20 مقامات پر اللہ پاک نے توکل کرنے کی تعلیم دی ہے. سبحان اللہ. ہاں، توکل کرنے کی تعلیم اللہ پاک نے قرآن پاک میں عطا فرمائی. سبحان اللہ. میں ایک ترجمہ انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں. ترجمہ کنز العرفان. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے. کیا بات ہے. ہاں، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. سبحان اللہ. اور جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کر دے تو وہ اسے دونوں جہان میں، کیا بات ہے، وہ اسے دونوں جہان میں کافی ہے. بے شک اللہ پاک اپنا کام پورا کرنے والا ہے. بے شک اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. لہٰذا تم توکل کرو یا نہ کرو. تفسیر میں لکھا ہے لہٰذا تم توکل کرو یا نہ کرو ملے گا وہی جو مقدر ہے. کیا بات ہے. تو توکل چھوڑ کر ثواب سے محروم کیوں ہوتے ہو؟ کیا پیارے انداز میں سمجھایا کہ توکل چھوڑ کر کے ثواب سے کیوں محروم؟ ملنا وہی ہے جو اللہ نے مقدر فرمایا ہے. پھر توکل چھوڑ کر کے کیوں محروم ہو رہے ہو ثواب سے؟ تو ہمیں تو بس یہی ذہن بنانا ہے. جو اچھا بعض یہ بھی مطلب جملہ کہے جاتے جو مقدر میں لکھا وہ تو کرنا ہی پڑے گا. معاذ اللہ بعض غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ کرنا ہی پڑے گا. تو یہ FGN چینل کے ناظرین یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے جملہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے ویسا مقدر میں، کیونکہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے، ویسا ہی ہمارے مقدر میں لکھا گیا ہے. تو اب یہ جملہ کہنا غلط کام کرنے کے بعد کہ مقدر میں لکھا تھا تو کرنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں. ہم کرنے والے تھے، وہ مقدر میں لکھا گیا ہے. ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے کہ میرے رب نے جو کیا بہتر کیا، جو کرے گا وہ بھی بہتر کرے گا. بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. FGN چینل کے ناظرین اللہ پاک پر ہی ہمیں بھروسہ رکھنا ہے. اور یہاں پر میں اسپیشل اپنی اسلامی بہنوں کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر بڑی جو ہے نا وہ بے توکلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اسلامی بہنیں ظاہری اسباب کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتی ہیں اور ظاہری اسباب پر ہی جو ہے وہ ڈیپینڈ رہتے کہ نہیں جناب یہیں سے جو ہے وہ چیزیں ہونی ہیں، یہ نہیں ہوں گی تو ایسا نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا، اگر یہ آپ نے ایسا نہیں کیا. اور بعض اوقات ان کی وجہ سے جو گھر کے حضرات جو ہوتے ہیں، یعنی جو گھر کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں. وہ بھی ذہنی طور پر جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں کہ نہیں ہم کو یہ کرنا ہوگا تو ایسا ہوگا. نہ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر والوں کا سپورٹ کریں اور توکل کی طرف لے جائیں کہ دیکھیں آپ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ برکتیں دے گا. آپ نے چھوٹا سا بزنس ہی اسٹارٹ کیا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت دینے والا ہے. ہمارا بھی پورا ہوگا، ہمارے گھر کا بھی پورا ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے بچوں کا بھی پورا ہوگا. لیکن جناب وہاں بے توکلی کا مظاہرہ کرنا، آپ نے تو کام ایسا شروع کیا ہے اس میں کچھ ہونا ہی نہیں ہے. اچھا رہنا اس کو باہر ہے، اس کو کیا کس طرح جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور وہ سارے درس جو ہے وہ یعنی گھر میں جو ہے وہ ہماری بہنیں دے رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پر بہت خاص خیال رکھنا چاہیے اور اللہ پر ہی جو ہے وہ بھروسہ کرنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے سنا رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ کیا بہترین الفاظ میں اللہ پاک نے جو ہے وہ توکل کی ہمیں تعلیم دی ہے. اب احادیث طیبہ کی طرف چلتے ہیں چونکہ وقت پہ ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو آخر میں کچھ احادیث مبارکہ لیں گے. توکل کی یہاں پر جو ہے وہ کیا تعلیم ہے؟ آپ جو بھی بہنوں کو سمجھا رہے تھے اس میں ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ بعض گھر والوں کو یعنی شوہر کو بیرون ملک بھیجا جاتا ہے. اچھا اس میں ڈیمانڈ کس کی ہوتی ہے؟ گھر والوں کی ہوتی ہے، آپ باہر جائیں. اچھا مدنی قافلے کے لیے کہا جائے نا کہ 3 دن جانا ہے تو 3 دن کون گھر کا نظام دیکھے گا؟ آپ چلے جائیں گے تو کیسے چلے گا؟ میں اکیلی کیسے رہوں گی. اور اگر بیرونی ملک جانا ہے تو وہاں اگر 2 سال کا ویزا لگتا ہے نا تو گھر والے بولتے بس 2 سال میں واپس آ جائیں گے. کیسے جانے کا ٹکٹ خرچہ مہنگا ہو جائے گا. آپ 5 سال تو کم از کم کروائیے. تو وہاں 5 سال جانا ہے تو اکیلا رہنے کے لیے تیار ہے، اور رائے خدا میں جانا تو پھر پرابلم ہے. اور بعض بیچارے جانا نہیں چاہتے بیرونی ملک. حالانکہ وہ ایک بزرگ کی بہت پیاری بات لگی تھی، سنا تھا کہ ایک شخص دوسرے ملک یا باہر کاروبار کے لیے جا رہا تھا، دوسرے ملک ہی جا رہا تھا. تو وہ دعا کے لیے آیا کہ حضرت دعا کر دے میں
فلاں جگہ جا رہا ہوں رزق کے لیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کی خدا کو میرا سلام کہنا. تو وہ بڑا حیرت میں آ گیا، کہتا حضور وہاں کا خدا اور یہاں کا خدا الگ ہے کیا؟ تو آپ فرماتے میں تجھے یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو رب تجھے وہاں پر روزی دے سکتا ہے وہ رب یہاں بھی تجھے روزی دے گا. بات ہے. تو جو جانے کی حاجت کیا ہے؟ تو یہ بھی جو ہوتا ہے نا وہاں جاؤں گا تو ہی روزی ملے گی، جناب مقدر میں جو طے ہے وہ ملنا ہے. اچھا سمجھنے والی بات ہے، 18,000 کم و بیش مخلوق ہے اللہ پاک کی، کمانے کے لیے تو صرف ایک ہی جاتا ہے، دیگر جو ہے بغیر کمائے اللہ پاک انہیں روزی دے رہا ہے. ہاں یہ اس کی مشیت ہے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں اور ہمیں رزق ملے. اب اس کے لیے مارے پھرنا، دوسرے ملکوں میں جانا، اور بعضوں کے جو حالات ہوتے ہیں نا بیرون ملک جا کر، فیملی یہاں پر الگ پریشان ہے، وہ وہاں الگ پریشان ہوتا ہے. اچھا یہاں سے جو گیا ہے نا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کمانا، نہ اسے عید کی پڑی ہے، نہ شب برات کی ہے، نہ شب قدر کی، کچھ بھی نہیں ہے، مال کمانا ہے. اچھا کما کر گھر بھیجنا ہے. گھر والے ہوتے کہ جناب وہ مال سے مزے کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں فیملی کی کیا کنڈیشن ہے، بچوں کی تربیت کے کیا معاملات ہیں، بچوں کی کیا حالت ہے، یہ کوئی معاملہ دیکھا نہیں جاتا. ایسا ہی ہے. اور بعد میں آزمائشوں کا سامنا بھی ذہنی ہوتا طور پر وہ پریشان بھی رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو سہولتیں ہیں اور جو کھل کر چیزیں کر سکتا ہے بندہ اپنے ملک میں کر سکتا ہے. اور یہاں تو میں FGN چینل کے ناظرین کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ باہر کی جو ہے وہ 10 تازہ روٹیوں سے اچھی اپنے ملک کی ایک سوکھی روٹی صحیح جو گھر والوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ فیملی والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا لی جائے، والدین کے ساتھ. والدہ کا تو چہرہ مسکرا کر دیکھ لینا والدین کا، تو کہتے ہیں نا حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، وہ وہاں کہاں ملے گا. اب یہ ہوتا ہے کہ اس میں گھر والوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے نا. گھر والوں کو وہ آپ جو بولتے ہیں نا 10 تازہ روٹی، وہ ایک سوکھی گلے کے نیچے نہیں اترتی نا، وہ 10 تازہ چاہیے تو پھر اس کو دھکا مارا جاتا ہے، جاؤ تم کمانے کے لیے. اور بیچارہ وہ آزمائش کے اندر جاتا تو ہے، مگر بعضوں کی تو بعض مرتبہ لاشیں واپس آتی ہیں، بعض کی تو لاش بھی واپس نہیں آ پاتی. تو گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے، خاص خواتین کو صبر کرنا چاہیے، جو ہے اس میں قناعت کر لیجیے. وہ زیادہ کمانے کی حرص میں نہ پڑیں، بلکہ سکون کے ساتھ اللہ پر توکل کر کے زندگی گزارے. حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں، 2 جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اگر تم اللہ پاک پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، کیا بات ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے، کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ معظم بن جائے، عزت والا بن جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک سے ڈرا کرے. اور جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ طاقتور بن جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک پر توکل کیا کریں. اور جسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ جو مال و دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اس پر یقین رکھے جو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. کیا بات ہے، پیاری بات ہے کہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ سب سے زیادہ غنی ہو جائے، تو اپنے پاس جو ہے نا اس پر امید نہ کریں، اللہ پاک کے خزانے میں جو ہے نا اس پر امید رکھیں. یہ واقعی ذہن بن جائے نا تو سارے مسائل حل ہو جائیں. بندہ کیسا کول ہو جائے نا، خوش ہو جائے کہ میرا رب رحیم و کریم ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ چاہے اسے عطا فرما دیں. میں بھی انشاءاللہ طلب کروں گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں گا، اللہ پاک مجھے بھی اللہ پاک ضرور عطا فرمائے. مانگنے میں بھی نا ندیم بھائی بڑا مسئلہ ہے، ہم چھوٹی چھوٹی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے. رحیم و کریم رب ہے نا. وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ بھیک مانگنے کے لیے وہ گیا، تو اس نے کچھ رقم دی. دوسرے دن وہی بھکاری جو تھا بڑا پھاوڑا لے کر آیا. اچھا. اور دروازے کو توڑنے لگا. وہ کہتا ہے بھائی کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یا تو بھیک دروازے کے مطابق کر یا تو دروازہ بھیک کے مطابق بنا. یعنی اتنا بڑا دروازہ، اتنا بڑا گھر ہے تو بھیک بھی تو ویسے ملنی چاہیے. تو اللہ پاک کی رحیمی کریم اتنی بڑی، اور مانگ ہم اتنی سی چیز رہے ہوتے ہیں. مانگے نا، دل کھول کر مانگے. ہمارا رب رحیم و کریم ہے، دینے پر وہ قدرت رکھتا ہے، پھر مانگنے میں کیوں کمی کریں. اور صرف دنیا ہی نہ مانگے کہ یہ مال مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. آخرت کا سودا ہے، بہترین جو ہے وہ سودا ہے. آخرت اللہ پاک بہتر کر دے، بخشش کر دے، مغفرت کر دے.
اور مانگے تو سب کے لیے مانگے نا، چھوٹی بات کہ جناب صرف اپنے لیے دعا کرنا، جناب اپنے اعز و اقربا کو بھی شامل کر لیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ الکریم سب کی خیر ہوں گی اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ قبول فرمانے والا ہے، اور یہ بڑی بنیادی بات کہیں کہ اس امید پر دعا کریں کہ اللہ پاک میری دعا قبول فرمائے گا۔ یہ بھی توکل کا بہترین درس ہے۔ چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، ایف جی این چینل کے ناظرین اسی طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ایف جی این چینل ضرور دیکھیں، اور اتنی پیاری پیاری باتیں یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں، بہنوں کے لیے بھی ہیں، پھر بچوں کی بھی تربیت کا ایف جی این چینل سامان کر رہا ہے۔ تو یہ ایسے پروگرام ہیں الحمدللہ، ہم اس طرح کا کانٹینٹ یہاں پر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے، یعنی فیملی والے ساتھ میں مل کر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور چنندہ بھی بیٹھ کے فردن بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ ضرور ایف جی این چینل جو ہے وہ دیکھیں، گھر والوں کو دکھائیں، اپنے محلے میں جو ہے وہ دکھائیں، اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔